میں کل 3-4 دن سے تفسیر پڑھ سن رہا تھا، مجھے حیرت ہوتی ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ان 3 کیسوں کا، نواز شریف کی اور زرداری کے کیسوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 کیس ہیں کیا؟ پہلا کیس سائفر کا کیس، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس رب کعبہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سائفر امریکہ کی دھمکی پاکستان کے اندر کسی بھی محب وطن شخص کے خلاف ہوتی تو وہ اسے اعزاز تمغے کے طور پہ لگا کے ایسا تھا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کو تبدیل کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا طاغوت کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ تو وہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیوں میں کسی کو دیا کرتا ہے۔ دوسرا کیس توشہ خانہ کا کیس، توشہ خانہ کے کیس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ملکیت میں کسی کے تحفے میں چلی گئی ہو اس کو بیچا گیا ہے، اس کے اوپر جو سزا دی گئی اس کے اوپر اس کا مقابلہ کس سے کرایا جا رہا ہے؟ ایون فیلڈز کے ساتھ۔ اس کا مقابلہ کس سے کیا؟ سرے محل کے ساتھ۔ اس کا مقابلہ کیا پاکستان کے عوام جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے پٹواریوں سے لے کے اور انہوں نے تحصیلداروں سے لے کے اور انہوں نے ایس ایچ او سے لے کے کس کس کو رشوت نہیں دی اور کس کس سے پیسے دے کے نوکریاں نہیں لیں؟ وہ انہوں نے 30 سال نہیں گزارے ان لوگوں کے زیر سایہ، سب جانتے ہیں۔ اس لیے عوام بالکل مختلف کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کا صحافی جو 25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، 35 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، 50 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، کارپوریٹ کلچر کا پھونپو ہے، مجھے سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کی شرمندگی اپنی جگہ تھی، وہ تو اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی تھی، لیکن شاید صحافت میں بہت سارے لوگ موجود تھے ایک زمانے کے اندر جو نکل آیا کرتے تھے، لیکن گزشتہ 25 سال کے اندر اتنا بڑا سرمایہ جو ہے وہ اس پہ جسے کہتے ہیں لگا دیا گیا کہ اسے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔